بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلمین کی طرف سے اور خصوصاً ایتھیسٹ کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت خیبر فتح کیا تو اس میں تمام کفار ظاہر ہے کہ مار دیے گئے۔ ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، ان کے بھائی بھی تھے کفار کی طرف سے، ان کے شوہر بھی تھے اور ان کے باپ بھی تھے۔ اس وقت تک حضرت صفیہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ جب خیبر کا یہ واقعہ ہوا تو حضرت صفیہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں بلکہ اہل کتاب تھیں۔ تو جب خیبر کا واقعہ پیش آیا تو جنگ میں حضرت صفیہ کے باپ، بھائی اور شوہر مار دیے گئے۔ تو اب ملحدین کا اور غیر مسلمین کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے باپ، بھائی اور شوہر کو مار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبراً ان کو پکڑ لیا اور قیدی بنا لیا اور پھر ان کو اپنی باندی بنا لیا اور پھر ان کے ساتھ جبراً تعلقات بنائے، اور پھر ایموشنلی وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت جس کا باپ، بھائی اور شوہر مار دیا گیا ہو، اس کے ساتھ جبراً کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو ہم نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس کا اصل جواب آپ لوگوں تک پہنچا دیا جائے کہ ان کا یہ جو اعتراض ہے کہ انہیں جبراً پکڑ لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا اور اس طرح باندی بنا کر کے ان کے ساتھ تعلق بنائے گئے، یہ بالکل ہی باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باندی نہیں تھیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ اور دوسرا سچ یہ ہے کہ انہیں جبراً بیوی نہیں بنایا گیا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا جو فیصلہ تھا وہ خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود کیا تھا۔ آئیے میں اس پر ایک پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث نمبر 12409 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خیبر فتح کر چکے تو حجاج بن غلاد کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ میں میرا کچھ مال و دولت اور اہل خانہ ہے، میں ان کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ انہیں یہاں لے آؤں، کیا مجھے آپ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ میں آپ کے حوالے سے یوں ہی کوئی بات اڑا دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جو چاہیں کہہ دیں۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور پہنچ کر اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب اکٹھا کر کے مجھے دے دو، میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مال غنیمت خرید لوں، کیونکہ ان کا خوب قتل عام ہوا ہے اور ان کا سب مال و دولت لوٹ لیا گیا ہے۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ حالانکہ یہ خبر سچ نہیں تھی بلکہ انہوں نے اجازت لے کر بولا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی بات یوں ہی اڑا دوں۔ تو یہ خبر سننے سے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی اور مشرکین خوب خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی ایک خبر معلوم ہوئی تو وہ گر پڑے اور ان کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ پھر حضرت عباس نے ایک غلام کو حضرت حجاج کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ افسوس، یہ تم کیسی خبر لے کر آئے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تمہاری اس خبر سے بہت بہتر ہے۔ حجاج نے اس غلام سے کہا کہ حضرت عباس کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچانا کہ اپنے گھر میں کسی جگہ پر مجھے ملنے کا موقع دیں، کیونکہ خبر ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر حضرت عباس خوشی سے اچانک اٹھ گئے اور اس غلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت حجاج حضرت عباس کے پاس ملنے آئے اور انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر چکے ہیں، ان کے مال کو غنیمت بنا چکے ہیں، اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ان میں جاری ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیی کو اپنے لیے منتخب فرمایا ہے اور انہیں اختیار دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر دیں اور وہ ان کی بیوی بن جائیں یا پھر اپنے اہل خانہ کے پاس واپس چلی جائیں۔ تو انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر دیں اور وہ ان کی بیوی بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں حدیث کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو چکا اور تمام کفار کی خواتین کو جب
قیدی بنا لیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصاً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دیا کہ چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر دیں اور حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیں، اور چاہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے اور وہ واپس اپنی فیملی کے پاس چلی جائیں۔ تو حضرت صفیہ نے خود یہ اختیار کیا، خود اسے چوز کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہیں۔ تو اس بات سے غیر مسلمین کا جو اعتراض تھا، ملحدین کا جو اعتراض تھا کہ انہیں زبردستی پکڑ کر کے اپنے پاس رکھ لیا گیا تھا اور زبردستی انہیں باندی بنا لیا گیا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حضرت صفیہ کی اپنی خواہش، اپنی چوائس تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے یا پھر اس کے دماغ میں یہ سوال آئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اتنی بڑی جنگ ہونے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جس کے باپ، بھائی اور شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا ہو، پھر وہ انہی سے نکاح کر لے جن کے ذریعے سے قتل کیا گیا ہے، جنہوں نے قتل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیبر فتح ہونے کے بعد 3 دن تک سفر میں حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ساری حقیقت کو بیان کیا کہ کس طریقے سے کفار نے، مشرکین نے، حضرت صفیہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو ان ساری چیزوں کو جب حضرت صفیہ کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اس پر ایک انالیسس کیا اور انہیں احساس ہو گیا، انہیں یہ پتہ چل گیا کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ تو جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ مسلمان ہی واقعی میں حق پر ہیں، وہ صحیح ہیں، وہی انصاف پر ہیں، تو حضرت صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، آپ کی بیوی بننے کو پسند کیا، اور پھر زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی بن کر رہیں۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی حقانیت ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی اگر، دشمن بھی اگر حقیقت سے آشنا ہو جاتے، اسلام کو صحیح طریقے سے جان لیتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو جان لیتے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے تھے، آپ کی صحبت کو پسند کرتے تھے۔ تو آپ کی نظر میں جو بھی لوگ اس طرح کے ہوں، جو حضرت صفیہ کو لے کر کے اس طرح کا کوئی اعتراض کرتے ہوں، خصوصاً ایتھیسٹ لوگ، غیر مسلمین لوگ، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔